بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی صیام ثلاثة ایام من کل شہر وصوم داود، ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا بیان اور داؤد علیہ السلام کے روزے کا بیان۔ حدیث نمبر 580 عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم مسلسل دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات میں نفل پڑھتے رہتے ہو۔ میں نے کہا فقلت، تو میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ قال، تو نبی نے فرمایا فلا تفعل، ایسا نہ کرو، یعنی اس کو معمول نہ بناؤ۔ سم، کسی دن روزہ رکھ لیا کرو، وافطر، اور کسی دن روزہ نہ رکھا کرو، وقم، اور رات کے کچھ حصے میں جاگ لیا کرو، جاگ کے نفل پڑھ لیا کرو، ونم، اور کچھ حصہ سو لیا کرو، یا یہ کہ کبھی رات میں جاگ لیا کرو، کبھی مت جاگا کرو۔ فإن لجسدك عليك حقا، اس لیے کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ وإن لعينك عليك حقا، اور تم پر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے۔ وإن لزوجك عليك حقا، اور تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ وإن لزوارك عليك حقا، اور تم سے ملاقات کے لیے آنے والے لوگوں کا بھی حق ہے، یعنی مہمانوں کا۔ یعنی کہ صرف نماز، روزہ اور رات بھر نفل نمازیں پڑھنا یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ جسم کو آرام پہنچانا اور بیوی کا حق ادا کرنا، اور جو ملاقات کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، مہمان وغیرہ، ان سے ملنا، یہ بھی دین ہے۔ لا صام من صام الدہر، جو شخص زندگی بھر روزے رکھنے کا معمول بنائے تو وہ ایسا ہے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ صوم 3 ایام من کل شہر صوم الدہر کلہ، ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لینا زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے اجر و ثواب میں، یعنی کہ ہر مہینے 3 دن کی روزے رکھنے کا ثواب زندگی بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ صم کل شہر 3 ایام، لہذا تم روزہ رکھو ہر مہینے 3 دن کا۔ وقرأ القرآن فی کل شہر، اور قرآن پڑھو ہر مہینے میں 1 مرتبہ، یعنی ہر مہینے میں 1 قرآن مکمل کرو۔ قلت، یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا انی اطیق اکثر من ذلک، کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ انی اطیق، بے شک میں طاقت رکھتا ہوں، اکثر من ذلک، اس سے زیادہ کی۔ قال، نبی نے فرمایا سم افضل الصوم صوم داود، اچھا ایسی بات ہے تو تم روزہ رکھو داؤد علیہ السلام والا، جو سب سے افضل روزہ ہے۔ تم روزہ رکھو صوم داؤد، داؤد علیہ السلام والا روزہ، افضل الصیام، جو روزوں میں سب سے افضل ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ صیام یومن و افطار یومن، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ وقرأ فی کل 7 لیال مرۃ ولا تزد علی ذلک، اور ہر 7 رات میں 1 قرآن ختم کر لیا کرو، یعنی تہجد میں جو قرآن تم پڑھتے ہو تو 7 راتوں میں، یعنی 7 دنوں میں جو کہتے ہیں 1 قرآن پورا کیا کرو، اس ولا تزد علی ذلک، اور اس سے زیادہ نہ کرو۔ حدیث نمبر 581 عن معاذ العدویۃ انہا قالت سألت عائشة اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر 3 ایام؟ قالت نعم، فقلت لها من ای ایام الشہر کان یصوم؟ قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم۔ حضرت معاذ عدویہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ہاں۔ راویہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ مہینے کے کون سے دنوں میں آپ روزہ رکھتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا لم یکن یبالی، انہیں آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ مہینے کے کون سے دنوں میں وہ روزہ رکھ رہے ہیں، یعنی مہینے کے کسی بھی 3 دن میں آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ باب ما جاء فی صوم ایام البیض،
ایام بیچ کے روزے رکھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 582، ان قتادہ بن ملحان قال، قتادہ بن ملحان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیتے تھے ان نصوم البیدہ، کہ ہم ایام بیچ کے روزے رکھیں، 13 و 14 و 15، وقال هو کہیئۃ الدہر، اور ایام بیچ کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں تاریخ میں روزہ رکھیں، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ مسلسل روزہ رکھنے کے برابر ہے، یعنی کہ اس ہر مہینے میں 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ایسا ہے جیسے کہ پوری زندگی روزہ رکھا۔